बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। KSA Info 2030 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चलते हैं आज की उर्दू न्यूज़ की खास खबरों की जानिब। ईरान अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों को सबूसार कर रहा है। स्टार्ट हालत में खड़ी कार चोर ले उड़ा। मक्का रीजन और दीगर इलाकों में बारिश, गर्दो-गुबार। मस्जिद नबवी में ज़ियारत रोज़ा मुबारक इतवार से। जद्दा में किंग फहद रोड पर सारी पुल का इफ्तिताह। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से मुदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर नहीं होता। कोरोना के 348 नए केसेस, 25 अमवात। 6 किस्म के अफराद उम्रा और ज़ियारत मौखर करें। NCB और सांबा बैंकों के इंज़माम का ऐलान। मोबाइल सिम का कारोबार करने वाला गैर मुल्की गिरोह गिरफ्तार। ईरान अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों को सबूसार कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी सफ़ीर अब्दुल्ला अल-मालमी ने कहा है कि ईरान खिते में मलेशियाओं की सरपरस्ती करके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी सफ़ीर का कहना था कि ईरान की पॉलिसी हमसाया मुल्कों पर अपना असर व नफूज़ मुसल्लत करके इनके अंदरूनी अमूर में दखल देने और मलेशियाओं की सरपरस्ती पर मुबनी ये किसी ज़िम्मेदार रियासत की पॉलिसी नहीं हो सकती। ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन व रवायात के बागी निज़ाम की अलामत है। अजलास से खिताब करते हुए उन्होंने खबरदार किया कि ईरान हौसियों के ज़रिए यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के LG की कोशिश को सबूतसार कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान के साथ मुकालमे का कोई फ़ायदा नहीं, वो तख़रीब कारी पर अमल पैरा है। अल अरबिया नेट के मुताबिक ईरान शाम में हस्ब-ए-अल्लाह, इराक में अल-हशद अल-शाबी और यमन में हौसियों की सरपरस्ती कर रहा है और ये ईरान नवाज मलेशियाएं हैं। स्टार्ट हालत में खड़ी कार चोर ले उड़ा। जद्दा में सुपरमार्केट के सामने पार्किंग लग्जस कार चोरी करने वाले की शिनाख्त हो गई। अखबार 24 के मुताबिक मकामी शहरी सुपरमार्केट सामान खरीदने के लिए पहुंचा। उसने गाड़ी स्टार्ट हालत में मार्केट के सामने छोड़ी और खरीदारी के लिए अंदर चला गया। इस दौरान एक शख्स आया, उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और लेक्सस कार लेकर फरार हो गया। चोरी की इस वारदात को सुपरमार्केट के CC कैमरों ने रिकॉर्ड कर लिया। फुटेज की मदद से चोरी की वारदात करने वाले शख्स की शिनाख्त कर ली गई। सऊदी ट्रैफिक कानून की मुजब गाड़ी को स्टार्ट हालत में छोड़कर जाना मना है और ये ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। महकमा ट्रैफिक इस हवाले से ज़राए इबलाग की मदद से गाड़ियों के मालिकान को तनबीह करता है। इसके बावजूद बाद मालिकान लापरवाही से काम लेते हैं, स्टार्ट हालत में गाड़ी छोड़कर शॉपिंग करने चले जाते हैं। कभी कभार तो गाड़ी में अहलो अयाल तक मौजूद होते हैं और वो भी वारदात की वजह से मुश्किल में आ जाते हैं। मक्का रीजन और दीगर इलाकों में बारिश, गर्दो-गुबार। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा रीजन, बाहा, जज़ान, रियाद, मदीना मुनव्वरा, असीर सूबों में पीर को गर्द आलूद हवाएं चलने से हद नज़र महदूद हो गई। इसके बाद गर्द चमक के साथ बारिश हुई है। आजल वेबसाइट के मुताबिक ताइफ, मेसान, अल-अर्दियात और अदम में रात 8 बजे तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बाहा रीजन की 4 कमिश्नरियों में गर्द चमक के साथ बारिश हो रही है। इससे कबल यहाँ गर्द आलूद हवाओं की वजह से हद नज़र महदूद हो गई थी। असीर रीजन से भी इस तरह की इतलात हैं, जहाँ 6 कमिश्नरियों में बारिश हो रही है।
جازان ریجن میں گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہونے سے قبل گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود ہو گئی تھی۔ ریاض ریجن اور مدینہ منورہ کی متعدد علاقوں میں بھی موسم غیر مستحکم ہے۔ مسجد نبوی میں زیارت روزہ مبارک کا اتوار سے سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ مسجد نبوی میں روزہ شریف میں نماز اور زیارت کا پہلا مرحلہ 18 اکتوبر اتوار سے شروع ہوگا۔ ڈاکٹر شیخ عبد الرحمن السدیس نے پیر کو روزہ مبارک کی زیارت دوبارہ شروع کرنے کے پروگرام کا افتتاح کیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مسجد نبوی کی انتظامیہ اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار روزہ شریف میں نماز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے لیے آنے والے زائرین کو منظم کریں گے۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ کے ترجمان جمعان العسیری نے بتایا کہ زیارت کے خواہش مند آتمنا ایپ کے ذریعے اجازت نامہ حاصل کریں، اس کے بغیر وہاں کسی کو نماز اور سلام کے لیے پہنچنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پہلے مرحلے میں روزہ شریفہ کی 25% تک گنجائش کے حساب سے زائرین کو کرونا وائرس سے حفاظتی تدابیر کے ساتھ حاضری کی اجازت ہوگی۔ جدہ میں کنگ فہد روڈ پر ساری پل کا افتتاح۔ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی نے کنگ فہد روڈ پر 2 رویہ ساری پل کا افتتاح کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پل کی تعمیر میں 9 کروڑ 27 لاکھ 67,500 ریال لاگت آئی ہے۔ پل 800 میٹر لمبا ہے اور یہ 2 رویہ ہے، دونوں کے درمیان 10 میٹر کا فاصلہ ہے۔ کنگ فہد روڈ پر ساری پل کی بدولت ٹریفک ازدحام کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ یہاں چوراہے پر ازدحام کی وجہ سے مسلسل رش رہتا تھا۔ جدہ میں فہد روڈ الستین کے نام سے زیادہ معروف ہے۔ پل جس چوراہے پر بنایا گیا وہ فلک چوراہے کے نام سے مشہور ہے۔ چوراہے پر نصب فلکیاتی ماڈل اپنی جگہ سے ہٹا کر پل کے بالمقابل نصب کیا ہے۔ ساری پل کے باعث جدہ کے سینٹر البلد سے شمال اور جنوب میں کنگ فہد روڈ پر آنے والا ٹریفک کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ تک سنگل فری ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے مدینہ روڈ پر رش بھی کم ہوگا۔ جدہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق دونوں سمتوں سے گاڑیاں پل سے آنے جانے لگی ہیں۔ پل کے نیچے والا حصہ اور سروس روڈ ابھی نامکمل ہے، اس پر کام جاری ہے۔ انفلوئنزا ویکسین اس سے مدافعتی نظام کمزور نہیں ہوتا۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ہر سال انفلوئنزا ویکسین لینے سے مدافعتی نظام کمزور نہیں ہوتا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے بتایا کہ موسمی انفلوئنزا ویکسین لینے سے مدافعتی نظام کمزور نہیں ہوتا، بلکہ انفلوئنزا وائرس کے خلاف مدافعتی نظام مضبوط ہو جاتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اگر ہر سال موسمی انفلوئنزا ویکسین لینے سے مدافعتی نظام کمزور ہوتا تو وزارت صحت یہ ویکسین لینے کا مشورہ نہ دیتی۔ وزارت صحت نے اس سے قبل بیان جاری کر کے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو متنبہ کیا تھا کہ موسمی انفلوئنزا صحت کے لیے خطرناک ہے۔ وزارت کا کہنا تھا کہ پہلی فرصت میں موسمی انفلوئنزا ویکسین لیں۔ یہ ویکسین ہسپتالوں اور ہیلتھ سینٹرز میں مہیا ہے۔ واضح رہے کہ وزارت صحت سے ٹویٹر پر استفسار کیا گیا تھا کہ کیا انفلوئنزا ویکسین سے مدافعتی نظام کمزور پڑ جاتا ہے۔ کرونا کے 348 نئے کیسز، 25 اموات۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ 400 سے بھی کم نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق پیر 12 اکتوبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 348 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس طرح ملک میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,39,615 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے
کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 509 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ اب تک 3,25,839 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کورونا سے 25 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس طرح اموات کی مجموعی تعداد 5,068 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد کم ہو کر 8,708 رہ گئی ہے، جن میں سے 842 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد مدینہ میں رہی، جہاں 53 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ مکہ 27، الحفوف 21، یمبو 18، ریاض 17، خمیس مشید 13، بلجرشی 8، المبرز 8، الزہران 8، ارعر 8 اور جدہ میں 7 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 16 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1-1، 11 شہروں میں 2-2 اور 9 شہروں میں 3-3، جبکہ 3 شہروں میں 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں متعدی امراض سے بچاؤ اور وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ کرونا کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور ہم درست سمت میں جا رہے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کرونا کے کیسز میں کمی کے حوالے سے اب تک تمام اشارے امید افزا ہیں۔ 6 قسم کے افراد عمرہ اور زیارت مؤخر کریں۔ سعودی وزارت صحت نے 6 قسم کے افراد کو عمرہ اور زیارت مؤخر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا ہے کہ 6 قسم کی بیماریوں میں مبتلا افراد کو چاہیے کہ وہ فی الحال عمرہ اور زیارت کا ارادہ نہ کریں۔ ایسے افراد جو غیر مستقل شوگر لیول رکھتے ہیں اور انہیں شوگر کے لیول میں ٹھہراؤ نہ ہونے کی وجہ سے گزشتہ 6 ماہ کے دوران ہسپتال داخل ہونا پڑا ہو، انہیں عمرہ اور زیارت کا ارادہ مؤخر کرنا چاہیے۔ ایسے افراد جن کا بلڈ پریشر ہائی ہے اور اس کے باعث انہیں گزشتہ 6 ماہ کے دوران ہسپتال داخل ہونا پڑا ہو، یا دل کے امراض میں مبتلا یا جن کے دل کا مسلسل کمزور ہے وہ فی الحال عمرہ نہ کریں۔ وہ افراد جن کا خود کا دفاعی نظام کمزور ہے، سینے کے امراض میں مبتلا ہیں اور جنہیں گزشتہ 6 ماہ کے دوران ہسپتال داخل ہونا پڑا ہو، ان کے لیے بھی یہی ہدایت ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ حد سے زیادہ موٹاپے کا شکار افراد، جگر کے امراض میں مبتلا یا تاجی شریانوں کے امراض میں مبتلا افراد جنہیں گزشتہ 6 ماہ کے دوران اس بیماری کی وجہ سے ہسپتال داخل ہونا پڑا ہو، اور حاملہ خواتین بھی عمرہ اور زیارت مؤخر کریں۔ وزارت نے کہا ہے کہ مذکورہ بالا قسم کے افراد کو یہ ہدایت ان کی سلامتی کو مد نظر رکھ کر دی جا رہی ہے۔ NCB اور سامبا بینکوں کے انضمام کا اعلان۔ سعودی عرب کے 2 بڑے بینکوں الاہلی NCB اور سامبا کے درمیان اتحاد ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں بینک ضم ہو جائیں گے۔ عکاظ اخبار کے مطابق دونوں بینکوں کو ضم کرنے سے سعودی عرب کا سب سے بڑا بینک وجود میں آئے گا، جس کا محفوظ سرمایہ 837 بلین ریال اور جس کی مارکیٹ ویلیو 171 بلین ریال ہوگی۔ دونوں بینکوں کی انتظامیہ نے ضم کرنے کے معاہدے پر دستخط کر لیے ہیں، جن پر مرحلہ وار کام ہوگا۔ دونوں بینکوں کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ ضم ہونے کے بعد نئے میگا بینک کا نام اور اس کے لوگو کے علاوہ دیگر فنی امور مقرر کرنے کے لیے ایک مشاورتی کمپنی کی خدمت حاصل کی گئی ہیں۔ ذرائع نے کہا ہے کہ ضم ہونے کے بعد میگا بینک کی سالانہ خالص آمدنی 7 بلین ریال ہوگی۔ یہ رقم کل مارکیٹ کا 38% حصہ ہے۔ موبائل سم کا کاروبار کرنے والا غیر ملکی گروہ گرفتار۔ حائل پولیس نے
मोबाइल सिम फरोख्त करने वाला एक गैर मुल्की गिरोह गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हाइल रीजन पुलिस के तर्जमान कैप्टन तारक अल निसार ने कहा है कि गिरोह में 2 अफराद हैं, जिनमें से एक बांग्लादेशी और दूसरा मिस्री है। ये लोग मुख्तलिफ शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के नाम पर मोबाइल सिमें निकाल कर फरोख्त किया करते थे। उनके कब्जे से 2695 मुख्तलिफ कंपनियों की सिमें पकड़ी गई हैं। अलावाजी इनके ठिकानों से मुख्तलिफ किस्म का सामान भी जब्त हुआ है, जिसे जुर्म में इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने कहा है कि किसी भी शहरी या गैर मुल्की को बताए बगैर उसके नाम पर सिम निकलवाना, गुमनाम सिम का कारोबार करना या उसे इस्तेमाल करना जुर्म है। गिरफ्तार शुदगान ने पुलिस के सामने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन में पेश किया जाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की उर्दू न्यूज़ की खबरें। बराए मेहरबानी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपको मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन बिल वक्त मिलता रहेगा। शुक्रिया।